ایک اور اللہ کے ولی کا واقعہ سنو، جنہیں آج پوری دنیا غوث سمدانی کے نام سے جانتی ہے، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ بہت اہم واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں غوث اعظم کی شان، جوانی کا عالم ہے میرے غوث اعظم کا۔ آپ اعلان فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو ہمارے ساتھ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے؟ تقریباً 14 یا 1600 لوگوں کی جماعت ہے، میرے غوث اعظم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ جب میرے غوث اعظم مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، وہاں کے ایک بہت بڑے عالم تھے جو مکہ شریف میں دارالفتہ کھولے ہوئے تھے، اور ان کو اپنے علم کے اوپر بہت ناز تھا، انہیں اپنی صلاحیت پہ بہت ناز تھا، انہیں اپنی قابلیت پہ بہت ناز تھا۔ میرے غوث اعظم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بولتے ہیں بیٹا عجم سے آ رہے ہو؟ فرمایا ہاں میں عجم سے آ رہا ہوں۔ کہا بیٹا عالم لگ رہے ہو؟ فرمایا میرے غوث اعظم نے الحمدللہ میں عالم ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹا ایک مسئلہ پوچھیں آپ سے، یہ مولویوں کی خاصیت ہوتی ہے، جب دو مولوی آپس میں ملتے ہیں تو جب بات چیت چھڑتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے باتیں پوچھنے ہی لگتے ہیں، ایک دوسرے سے مسائل کو معلوم کرنے ہی لگتے ہیں۔ میرے غوث اعظم سے کہتے ہیں بیٹا ایک مسئلہ ہم آپ سے پوچھیں، بیٹا ایک مسئلہ ہم آپ سے معلوم کریں۔ میرے غوث اعظم فرماتے ہیں ارے آپ تو مفتی اعظم مکہ ہیں، آپ تو لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہی ہیں، ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمارے مسئلے کا جواب دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا ہم نے تو مکے میں دارالفتہ کھول رکھا ہے، ہمارے پاس لوگ استفتاء لے کر کے آتے ہیں، ہم انہیں جواب دیتے ہیں، ہم تو سب کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، تم بھی اپنا سوال کرو۔ کیونکہ انہیں اپنے علم پہ بہت ناز تھا، انہیں اپنی قابلیت پہ بہت ناز تھا۔ میرے غوث اعظم نے ایک سوال ان سے کیا، اچھا یہ بتائیے میرے نبی نے اپنی زندگی مبارکہ میں کئی بار غسل کیا ہے، مجھے اس غسل سے کوئی مطلب نہیں، مجھے مسئلہ پوچھنا یہ ہے کہ جب میرے نبی کو آخری غسل دیا گیا اور آخری غسل مولا علی شیر خدا نے دیا تھا، اس وقت میرے نبی کو جو غسل دیا گیا تھا اس غسل کے پانی کا کیا ہوا؟ فرمایا وہ غسل کا پانی کہاں گیا؟ غوث اعظم نے پوچھا کہ وہ غسل کا پانی کہاں گیا؟ اب کسی کتاب میں پڑھا ہو تو جواب دے، کسی کتاب میں دیکھا ہو تو جواب دے۔ بولے بیٹا تمہارے سوال کا جواب میں سویرے کو دوں گا، صبح کو دوں گا بیٹا تمہارے سوال کا جواب۔ اب گئے اپنے کمرے کے اندر، حجرہ خاص میں گئے، کتابوں کو نکالتے ہیں، کبھی بخاری کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی مشکات کا مطالعہ کرتے ہیں، کبھی ابو داؤد کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث کی کتابیں چھان رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال کا جواب کہیں نہیں مل رہا ہے۔ بہت پریشان ہوتے ہیں مفتی اعظم مکہ، تمام کتابیں چھان دی، پریشانی کی انتہا نہ رہی، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہوگا؟ ارے میں تو عرب میں رہتا ہوں، وہ تو عجم سے آیا ہے اور میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تو میں لوگوں کے سامنے کیسے سر اٹھا کر کے چلوں گا؟ بہت بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، نبی کے گنبد کی جانب رخ کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا جو فلاسفہ سے کھل نہ سکا، جو دانشوروں سے حل نہ ہوا، اس مسئلے کو میرے آقا نے حل کر دیا چند اشاروں میں۔ آقا آپ ہی بتائیے، آقا آپ ہی رہنمائی فرمائیے، ورنہ دنیا کیا کہے گی؟ مکے میں رہنے والے مفتی جواب نہ دے سکے، مکے میں رہنے والے عالم جواب نہ دے سکے، آپ ہی بتائیے۔ جب بے چینی کا عالم طاری ہوا تو اسی عالم میں ان کو نیند آ جاتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو قسمت کا ستارہ بیدار ہو گیا، نصیبہ ان کا جگ گیا۔ مدینے والے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آتے ہیں، میرے آقا خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایک عجم سے نوجوان آیا ہے اور اس نے مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھا ہے جس کا جواب میں کتابوں میں تلاش کر رہا ہوں، کسی کتاب میں مجھے وہ جواب نہیں ملا ہے، حضور آپ ہی بتائیے۔ میرے آقا کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، میرے آقا کا چہرہ انور اتنا نورانی تھا کہ میرے آقا کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں، اس نور کی کرنوں میں پیچھے کھڑے ہونے والے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں آپ کے سامنے لائٹ لگا دی جائے اور پیچھے اندھیرا ہو تو آپ بتائیے آپ روشنی میں جب
نظر بھر کر کے لائٹ کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو پیچھے والی چیز نظر نہیں آئے گی. اسی لیے نوجوان کا صرف لباس چمک رہا تھا, چہرہ پیچھے سے نہیں دکھ رہا تھا. مفتی اعظم مکہ سے نبی فرماتے ہیں تمہارا سوال کیا ہے؟ بولے سوال یہ ہے حضور کہ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں کئی بار غسل کیا, لیکن جب آپ کو آخری غسل مولا علی شیر خدا نے دیا, اس غسل کا پانی کہاں گیا؟ وہ غسل کے پانی کا کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں تمہارے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا, میرے پیچھے جو نوجوان کھڑا ہے وہ تمہارے سوال کا جواب دے گا. انہوں نے اس نوجوان سے پوچھا آپ بتائیے ہمارے سوال کا جواب. انہوں نے کہا سوال دہرائیے. مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ نبی کو جو آخری غسل دیا گیا تھا اس غسل کے پانی کا کیا ہوا؟ تو پیچھے کھڑے نوجوان نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پانی اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا اور اسے بادل بنا دیا اور اسے وہاں برسنے کا حکم دے دیا جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں. سبحان اللہ. وہ پانی اللہ نے آسمان پر اٹھایا, بادل بنا دیا اور اس بادل کو وہاں برسنے کا حکم دے دیا جہاں جہاں مسجدیں بنی. آج آپ جامع مسجد میں بیٹھے ہو, پرتا پور جیون سہائے کی میرے نبی کے غسل کے پانی کے قطرے گرے ہیں. نوری مسجد میں جاؤ گے وہاں میرے نبی کے غسل کے قطرے گرے ہیں. قیامت تک جتنی مسجدیں بنیں گی وہاں میرے نبی کے غسل کے پانی کے قطرے گرے ہیں. اب جواب تو مل گیا مفتی صاحب کو. اب تلاش میں ہے کہ وہ عجم سے آنے والا نوجوان کہاں ہے. آئے اب میں اس کے سوال کا جواب دوں گا. آئے ملے میرے غوث اعظم. اب مفتی اعظم مکہ دیکھتے ہیں میرے غوث اعظم سوال ہی نہیں کر رہے ہیں ان سے, اور جب سوال نہیں کیا تو انہوں نے خود کہا ارے بیٹا وہ کل والے سوال کا جواب نہیں چاہیے تم کو؟ میرے غوث اعظم نے فرمایا مل گیا. بولے ہاں مل گیا. فرمایا کیا جواب ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ نبی کو جو غسل دیا گیا تھا اس غسل کے پانی کا کیا ہوا؟ اللہ جواب اس کا یہ ہے اللہ نے اس پانی کو آسمان پر اٹھا لیا, اٹھانے کے بعد اسے بادل بنا دیا, اسے وہاں برسنے کا حکم دے دیا جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں. اب ہم آپ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کریں یا مولانا سراج صاحب کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کریں, یہ کہیں گے حضرت کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کہیں گے نہیں, کہیں گے دلیل تو دیجئے کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ مسئلے کا جواب. میرے غوث اعظم نے فرمایا کون سی کتاب میں دیکھا, کون سی کتاب میں تم نے پڑھا؟ جب یہ کہا تو مفتی اعظم مکہ کہتے ہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا, بس یہ بہت ہے. فرمایا نہیں حوالہ دیجئے کون سی کتاب میں ہے. بولے کتاب میں نہیں, مجھے کسی نے بتایا ہے. بولے کس نے بتایا ہے؟ فرمایا بولے نبی نے بتایا ہے. اب نوجوان نے کہا کیا واقعی نبی نے بتایا ہے, سچ بول رہے ہو؟ بولے ارے تمہیں جواب مل گیا. بولے پورے بات تم بتاتے ہو کہ آگے کی میں بتاؤں؟ بولے کہنا کیا چاہتے ہو؟ نوجوان نے کہا میرے غوث اعظم نے کہا ارے آگے کی بات میں تمہیں بتاتا ہوں. تم میرے پاس سے گئے تھے, اپنے حجرے میں گئے تھے, تم نے کتابوں کا مطالعہ کیا تھا لیکن جواب تمہیں نہیں ملا تھا. تم بے میں سو گئے تھے, خواب میں نبی تشریف لائے تھے. بولے ہاں نبی تشریف لائے تھے. فرمایا نبی سے تم نے سوال کیا تھا؟ بولے ہاں میں نے نبی سے سوال کیا تھا. فرمایا نبی نے فرمایا تھا اس کا جواب میں نہیں دوں گا, میرے پیچھے کھڑا نوجوان دے گا. بولے ارے تمہیں کیسے پتا؟ فرمایا اس نوجوان نے تمہارے سوال کا جواب دیا تھا. بولے ہاں دیا تھا. فرمایا میرے غوث اعظم نے کیا تم نے اس نوجوان کو پہچانا؟ بولے میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا. میرے غوث اعظم کو جلال آتا ہے, ارشاد فرماتے ہیں کیا اس کا لباس یہ تو نہیں تھا؟ بولے ہاں اس کا لباس یہی تھا. میرے غوث اعظم نے فرمایا ارے جس نے تمہارے سوال کا جواب دیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ بغداد کا غوث اعظم میں ہی ہوں, وہ عبد القادر جیلانی میں ہی ہوں. قدموں پہ گر گئے مفتی اعظم مکہ اور گر کر کے بریلی کی امام کی زبان میں سنو. بریلی کا امام فرماتا ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اعظم کی شان ہے.